شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہہ دیا کریں کہ یا اللہ، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں کرتا۔ عطا کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن وہ عطا ضرور کرتا ہے۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اگر آپ ایک ہی دعا مسلسل ہر نماز میں مانگ رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ اگر دل سے خیال نہیں نکالتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی دعا قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس دعا کا قبول ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے۔ تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت اختتام پائیں گے۔ پھولوں کی مہک کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے مگر اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ اللہ تمہارے سب خوابوں کو حقیقت میں بدلنے پر قادر ہے۔ اپنی خواہشات کا اظہار اللہ کے سامنے کرو اور یقین سے دعا مانگو، وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو سنتا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ کی جائیں، کیونکہ وہ دل کے خفیہ خواہشات بھی جانتا ہے جنہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزیں کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہیں تمہاری صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے، بس تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ آپ کے لیے غیب سے بہت خوبصورت راستے بنائے گا۔ ابھی آپ کو چیزیں مشکل لگ رہی ہوں گی لیکن یقین کریں آخر میں اللہ سب آسان کر دے گا۔ تہجد کے نفل بہت پیارے ہوتے ہیں۔ ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو اور نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ انسان آخر کب تک یہ بے بسی میرا نصیب ہے؟ اللہ تیار ہو جاؤ، میری مدد بہت قریب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ جب مانگ لیا ہے اپنے رب سے، جب بتا دیا ہے اپنے دل کا حال اسے، تو کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ سکون سے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ ساری دنیا اگر تمہیں مل کر مایوسی کی طرف دھکیلے اور تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو وہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بنا دے گا۔ کسی کو خوش رکھنے کی بجائے دکھ نہ دینے کی کوشش کریں۔ یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ آنسو سب ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ یقین کرو اللہ تمہاری دعائیں
اور تمہارا صبر رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور جو تم سے نہیں ہوتا وہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ سب سنبھال لے گا، بس اس پر توکل رکھو۔ جو راستے ابھی تمہیں انجان لگ رہے ہیں، دیکھنا اللہ انہی راستوں سے معجزوں کا سفر شروع کر دے گا۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ ہو سکتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو جو تم مانگ رہے ہو، اور اللہ بس تمہارا صبر آزما رہا ہو، اور اس آزمائش کے بعد تمہاری چاہت ہی تمہارا اجر ہو۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جلد تمہاری کہانی مکمل کر دے گا، اور اللہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے، مگر یقین رکھو کبھی تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ جب صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بس اسی لمحے معجزے ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے لیے صبر کرنا مشکل ہو گیا ہے تو جان لو کہ معجزہ ہونے والا ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی اگر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، مگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو وہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بنا دے گا۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں رد نہیں ہوتی: باپ کی دعا، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ مانگا ہے جو تم نے اس پر صبر رکھو، تمہیں وہی ملتا نظر آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جس سے محبت کی جائے اس کا فرما بردار ہونا پڑتا ہے۔ کسی نے پوچھا، برکت کس میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میں۔ بار بار ایک ہی دعا کا دل میں آنا خیال تھوڑی ہے۔ سب کچھ ناممکن نظر آنے کے باوجود ممکن کی آس رکھنا اتفاق تھوڑی ہے۔ لوگوں میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جن کا احترام و تکریم ان کی زبانوں سے بچنے کے لیے کیا جائے۔ دعا وقت لیتی ہے، لیکن قبول ہونے سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہے۔ قرآن گواہ ہے معجزوں کا، تم کیوں اللہ سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو؟ ہر دیر اپنے ساتھ خیر لے کر آتی ہے۔ تم یقین رکھو، ہو سکتا ہے یہ تمہاری آزمائش کا آخری مرحلہ ہو، اور اس کے بعد اللہ کا معجزہ ہو جائے۔ جو راستے ابھی تمہیں انجان لگ رہے ہیں، دیکھنا اللہ انہی راستوں سے معجزوں کا سفر شروع کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو پھر نصیب بدلنے کا کہہ رہے ہو۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن صبر کی منزل بہت خوبصورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے، تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ Thanks for watching. Please don't forget to subscribe this channel. اللہ حافظ.